السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے صرف حالت حیض میں بیوی سے مجامعات کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے سوا باقی حالات میں اگر عورت کی صحت اجازت دیتی ہو تو جامع کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حالت حمل میں کیے جانے والا جامع پیٹ میں موجود بچے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاملہ عورتوں کے بارے میں جو لونڈیاں بن کر آتی تھی اہل اسلام کو حکم دیا کہ ان سے جامع نہ کیا جائے جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے لیں، کیونکہ جامع کرنے سے اس پیٹ کے اندر موجود بچے کی نشو و نما میں دوران حمل جامع کرنے والے کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ نہ تو اس مسلمان کا وارث بن سکتا ہے کیونکہ اصل نطفہ اس مسلمان کا نہیں ہے بلکہ کسی کافر کا ہے جس کے عقد میں وہ لونڈی پہلے رہی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ غلام بن سکتا ہے کیونکہ اس مسلمان کا نطفہ بھی اس کی نشو و نما میں شامل ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی لونڈی کو دیکھا جس کا بچہ کو جنم دینے کا وقت قریب تھا، تو فرمایا شاید اس کا مالک اس سے جامع کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کرو جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک پہنچے۔ وہ اسے کیسے وارث بنائے گا جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسے کیسے غلام بنائے گا جبکہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح سیدنا رفیعہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی کسی دوسرے کی کھیتی کو پلائے، یعنی دوسرے مرد سے حاملہ عورت کے ساتھ جامع کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ صحبت کرے حتیٰ کہ استبرا کر لے، یعنی یا تو اسے حیض آ جائے یا اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کو جنم دے لے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حمل صحبت کرنے سے بچے کی جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے اور اس کی خلقت کے نقائص ختم ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کھیتی کو پانی لگانے سے فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لہذا دوران حمل اپنی بیوی سے صحبت کرنا معیوب نہیں بلکہ مستحسن امر ہے، اور یہ پیٹ کے اندر بچے کے لیے مفید بھی ہے۔ اسی سے علم طلب کا یہ مسئلہ بھی نکھر کر سامنے آتا ہے کہ حمل کی حالت میں مرد کے پانی کی رحم تک رسائی رہتی ہے اور وہ بچے کی نشو و نما میں معاون ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے سے حاملہ لونڈیوں سے صحبت کرنا حرام ہے جب تک کہ ان کا حمل واضح نہ ہو جائے۔ جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے میں علامہ محمد یوسف بنوری لکھتے ہیں حالات حمل میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ حمل کے 7ویں، 8ویں، 9ویں ماہ میں بھی مباشرت کر درست ہے، البتہ اس حالت میں طبی اعتبار سے کسی قسم کے نقصان کا خدشہ ہو تو پرہیز کرنا چاہیے۔
حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں ہم بستری کرنے سے بچے کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی اور سماعت بھی تیز ہوتی ہے، لہٰذا حمل کے 5ویں، 6 اور 7ویں مہینے سمیت کسی بھی مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت و بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے، کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔ جزاک اللہ، آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔